السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتے ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا چینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس محفل اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب وہ قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے کھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجدے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو زندہ بخشا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ لکھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ وطہا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ الحدیث فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخر آیت پر پہنچے۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوند ہے۔ میدان حیات
اور سر چشمہ زندگی ہے وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے بڑھتا چلی آ رہی تھی کہ دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی منگنوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہالہ عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہالہ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا احساس ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ کو جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسے لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قوم ہم پر سوار ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔